السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ فیض حمید کے حوالے سے ڈیولپمنٹ آپ کے تمام فونز اور ٹیلی ویژن چینل پہ جو ہے وہ اس وقت ہوگی کہ فیض حمید کو باقاعدہ طور پہ مارشل لاء کے حوالے سے چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، جس میں اختیارات کا ناجائز استعمال، سیاسی عمل دخل اور 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں شامل ہیں۔ لیکن اختیارات سے ناجائز استعمال اور سیاست میں مداخلت اور دوسروں کو نقصان پہنچانا اور وہ سارا جو ہے وہ ظاہر ٹاپ سٹی والے معاملے سے شروع ہوگا اور اس کے بعد آگے چلتا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ میں 342 کا بڑا اہم بیان دیا ہے، اور وہ بیان بھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ جو بنایا تھا شہزاد اکبر اس کے سربراہ تھے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آتے ہیں فیض حمید کی جانب۔ تو فیض حمید والے معاملے پہ میں ایک سادہ سے الفاظ میں گفتگو کروں گا تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی، آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ باقاعدہ طور پہ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آج کل وہ فوج کی کسٹڈی میں ہے۔ انگریزی میں جب وہ پریس ریلیز آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ارینڈ، ٹھیک ہے، اور یہ ویسٹ میں یوز ہوتا ہے اور ہالی ووڈ موویز میں یوز ہوتا ہے، چونکہ ظاہر امریکہ وغیرہ میں یوز ہوتا ہے تو عدالتوں میں یہ ارینڈ یوز ہوتا ہے۔ تو ارینڈ جو ہے قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک انیشیل پروسیس ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے اور فلانا ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے اردو میں چیزیں جو ہے وہ گمسم ہو جاتی ہیں۔ تو ارینڈ کی طرف جب جاتے ہیں تو ایک لیگل اور ٹیکنیکل ٹرم ہے جو ظاہر ہے ویسٹ جو ہے وہ لیگل جو سسٹم ہے ویسٹرن اس میں یوز ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ ایک انیشیل پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا ہے۔ اس کے بعد میاں علی اشفاق جو عمران ریاض، صدیق جان اور بہت سے گمشدہ صحافیوں کے وکیل بھی رہے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فیض حمید کا وکیل کر لیا گیا ہے، اور بڑے ینگ ہیں۔ میرے لیے حیرانی ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں کو چھوڑ کے فیض حمید نے میاں علی اشفاق کو وکیل کرنا مناسب سمجھا ہے۔ بہرحال یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں فیض حمید بڑے سے بڑے وکیل کو کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ اختیارات کا ناجائز استعمال اور سارا کچھ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب آپ پاکستان آرمی میں اور جب ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ ہوتے ہیں تو، اور آرمی چیف جی کے ساتھ اتنے قریب آپ ہوتے ہیں تو آپ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو اس زمانے میں تو بظاہر ٹھیک لگتے ہیں، دھاندلی دباؤ لگتے ہیں، لیکن اس پہ آواز نہیں اٹھتی، لیکن بعد میں جا کر اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن فیض حمید کا اصل گناہ یہ ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو آرڈرز تھے وہ یہ تھے، جس طرح شریف شریف کے لیے تھے کہ آپ نے قبلہ بدل لینا ہے، اور خاص طور پہ کہ جب آرمی چیف بدل گیا، سارا کچھ معاملات بدل گئے، اور حکومت کا اور جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹائل تھا، جو قبلہ رخ جسے کہتے ہیں، وہ رخ جو قبلے کا تھا وہ بدل گیا تھا۔ تو اشیش شریف کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آر یو ود اس اور ناٹ، کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے اس نے رات کو آنے والے ایک بڑے افسر کو اپنے گھر پہ جو آئے تھے ان کو کہہ دیا کہ میں بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اور اس کے بعد ان کی مشکلات کا آغاز ہوا اور ہم نے دیکھا کہ انہیں ہمیں آخر میں وہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ فیض حمید کے معاملے میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ جب ساری فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے تو آپ کہاں عمران خان اور پارٹی کے ساتھ جو ہے رابطوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لہٰذا وہ سزا ہے۔ اور اس سے پہلے بڑی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، خاص طور سے یعنی جنرل باجوہ اپنی دکان چمکانے کے چکر میں تھے، ہم نے دیکھا، اور ساتھ ساتھ بات چل رہی تھی جو جنرل عاصم منیر ہیں جو اس کرنٹ آرمی چیف ہیں، ان کے معاملات بھی چل رہے تھے، لیکن اس دوران جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی رابطے شروع کر دیے۔ وہ ٹاپ 10 میں شاید آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام کنسیڈریشن لسٹ میں آ چکا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، یہ خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کو فکس کر دوں گا اور یہ اور وہ سارا۔ بہرحال اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں اور رابطے تھے ان سب لوگوں کے، اور پھر ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، کسی اور نے فکس کرنے کا کہا یا کیا ہوا۔ بہرحال فیض حمید جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور عمران خان کو بظاہر یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ
کہا گیا کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو سمری ہے عاصم منیر کی اس کو ڈیلے کیا جائے، کہ صدر علوی جو ہیں ان کو کہا جائے کہ چیزوں کو لمبا چکیے۔ ہم نے دیکھا کہ صدر علوی پھر چلے گئے عمران خان کے پاس زمان پارک میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آرمی چیف نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کو پیغام بھی بھجوایا کہ آئی ہولڈ نو گرج فار یو، کچھ اس طرح کا، یعنی مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ اور اس کے بعد عمران خان نے ظاہر ہے سمری پہ سائن جو ہے وہ کرنے کا کہہ دیا صدر کو، اور صدر عارف علوی نے سمری پہ سائن کر دیے، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے جو سلسلہ شروع ہوا سختیوں کا وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آرمی چیف جو عاصم منیر کا نام آ رہا تھا تو اس میں لیفٹیننٹ جنرل جو فیض حمید تھے وہ کیا کوششیں کر رہے تھے اور رخنہ ڈال رہے تھے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بنا، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ منیب فاروق کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کے بننے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی گئی، اور یہ معاملہ ہوا۔ عمران خان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا، پی ٹی آئی کو بھی، اور ظاہر ہے اس میں فیض حمید بھی شامل تھے۔ تو ظاہر ہے ادارے کے لیول پہ اور ٹاپ لیول پہ یہ غم و غصہ تھا، اور ہم نے یہ کافی عرصے تک دیکھا۔ تو ایک یہ بڑا غصہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جب ساری فوج کا قبلہ اس طرف ہو گیا تو آپ جو ہے کس طرح پی ٹی آئی والوں کے ساتھ رابطے میں تھے، عمران خان کو ڈائریکشنز دے رہے تھے، اور وہ سارا کچھ تھا۔ تو یہ ایک بڑا جو چیلنج تھا، یہ ریکارڈ پہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے ٹاپ سٹی کیا، کوئی بھی وزیر اعظم، صدر آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس ڈی جی سی، کہیں بھی ایسے اتنے فیصلوں میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کیس بنانا ہو وہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ہے پاکستان میں تو کسی پہ جھوٹا کیس بھی بنایا جا سکتا ہے، یہاں تو یہ بہت سے کیسز میں خود انوالو رہتے ہیں، غلط یا صحیح ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو فیض حمید کے لیے مشکلات کا سبب بنی۔ اب بھی جب ٹرائل کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا، فارملی جب یہ ان کو چارج کیا جائے گا کورٹ مارشل کے لیے، پھر ٹرائل کا پروسیس سٹارٹ ہوگا، اس میں چیزیں آگے کیسے چلتی ہیں، کیا کچھ لو کچھ دو کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک جو سب سے بڑی اہم چیز ہوئی ہے کہ اپنے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی پاکستان آرمی نے باقاعدہ طور پہ پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد چارج کیا گیا، اور اگر کورٹ مارشل اب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ 1971 میں جو ہے وہ کورٹ مارشل جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے نہیں ہوئے جن کے ہونے چاہیے تھے حمود الرحمان کمیشن کے مطابق، لیکن اس معاملے میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جنرل بیگ نے جب 90s میں مانا کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے، سارا کچھ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ بھی آیا، لیکن اس کے باوجود کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ معاملہ اگر ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جیسے گلاس سیلنگ کا ٹوٹنا کہتا ہے، یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جرنیلوں کا اپنے ادارے میں احتساب یا کسی اور ادارے سے احتساب کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب آئندہ آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں یہ ایک بڑی عام سی بات ہو جائے گی، کسی آرمی چیف کا کسی لیفٹیننٹ جنرل پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ جسے انگریزی میں پنجابی میں کہہ لیں چاکا اتر گیا ہے۔ اب یہ ادارے کے لیے کتنا بہتر اور بدتر ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے ادارے کی فوج کی طرف سے۔ اور کل اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی، ادارہ کچھ حکومت کچھ کرتی ہے تو اس حوالے سے بھی وہ جھجک اور وہ جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی جو آج سے کچھ سال پہلے ہوا کرتی تھی کہ کسی سرونگ آرمی چیف کو جو ہے، ہم نے دیکھا جنرل مشرف کو جب چارج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو کیسے گاڑیوں میں ان کو جو ہے وہ بھگا کر لے جایا گیا، اور پہلے تو وہ اپنے فارم ہاؤس گئے، پھر اس کے بعد FIC گئے، اور اس کے بعد دبئی شفٹ جو ہے وہ کر لیے گئے۔ اور انہوں نے جنرل مشرف نے خود مانا کہ جنرل کیانی نے، جنرل باجوہ نے، ان لوگوں نے میرے نکلنے میں جو ہے وہ میری مدد کی تھی۔ بہرحال یہ معاملہ تو جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، اور اس میں نے اگین کہا کہ کچھ لو کچھ تو کے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، اور اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ادارہ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ میں بڑا اہم بیان دیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ پرویز خٹک نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور ہم سے چھپ کروایا گیا، اس طرح کی کوئی بات، وہ جو اختلافی وہ جو ہے وہ بیان کی بات آ رہی تھی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو شہزاد اکبر کی سربراہی میں بنایا گیا تھا، اس نے جو ریکارڈ اکٹھا کیا تھا مریم کے حوالے سے، جو بینیفیشل اونر تھیں، جو ون ہائٹ پارک اور وہ سارے جو وہاں پہ اپارٹمنٹس تھے، اور نواز شریف کا ریکارڈ، اسحاق ڈار کا ریکارڈ، اور سب سے بڑی بات قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ان کے 2 فلیٹس سے اپارٹمنٹ سے باہر برطانیہ میں
وہ جو سارا ریکارڈ تھا وہ ضائع کر دیا گیا. اور ہمارے دوست ہیں سہیل رشید، انہوں نے کچھ دیر پہلے وہ ٹویٹ بھی کیا جو سال پہلے انہوں نے کیا تھا کہ انکشاف ہوا کہ ایسے ریکوری یونٹ کے جو سربراہ ہیں اور شہزاد اکبر ہیں، انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ غائب کر دیا یا کچھ کر دیا ہے، لہٰذا وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیکن اب عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ریکارڈ نیب نے جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے. میں نے شہزاد اکبر صاحب کو جو ہے وہ میسیجز کیے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی چیز موجود ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں. انہوں نے ظاہر جواب نہیں دیا. تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ بظاہر اگر اپنے جو جسے کہتے ہیں کہ گریجول اور لاجیکل اس پہ اگر چلتا جائے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان نے کہا ہے نہ میں اس کا کوئی بینیفیشری ہوں، نہ میں نے اس کا کوئی فائدہ لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو پریشر جو ہے وہ دباؤ لایا جا رہا ہے، کیونکہ جب فیض حمید والا معاملہ جائے گا اگر ملٹری کورٹ کی طرف یا اس طرح کچھ ہوتا ہے تو عمران خان کے حوالے سے اگر 9 مئی میں ان کو چارج کرتے ہیں فیض حمید کو، تو عمران خان کے حوالے سے بھی ایک چیلنجنگ سچویشن عمران خان کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن وہی والی بات ہے، جب نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جب یہ بیٹھیں گے حکومت اور یہ جو انہوں نے 3-4 رکنی جو کمیٹی بنائی ہے عمران خان نے، شبلی فراز، عمر ایوب وغیرہ کی، تو وہ بیٹھ کے کیا ڈسکس کرتے ہیں اور کیا کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے، کیونکہ کچھ انیشیل کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں قیدیوں کی رہائی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. تو آج کے لیے یہی اہم ڈیولپمنٹس تھیں اور آنے والے دنوں میں ان ڈیولپمنٹس کا آگے جو سچویشن ہونی ہے اس پہ بڑا انحصار ہوگا. تو جڑے رہیے اور آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.